انفو فارمر ٹائمز کے دوستوں، باغ مرزا و بارادری۔ کامران مرزا مغلیہ سلطنت کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا دوسرا بیٹا تھا، جبکہ تیسرا بیٹا عسکری مرزا، چوتھا اور چھوٹا ہندال مرزا تھے، جو کہ شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی بیوی گلرخ بیگم کے ہاں کابل میں پیدا ہوئے۔ وہ مغل تخت کے وارث نصیر الدین ہمایوں کے سوتیلے بھائی تھے۔ کامران مرزا کی بارادری لاہور میں موسم گرما کے لیے بنائی جانے والی ایک ایسی بارادری ہے جس کا منفرد طرز تعمیر شدید گرمی میں بھی راحت کا باعث بنتا ہے، جسے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے بڑے بیٹے کامران مرزا نے بنوایا۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے بعد مغلیہ سلطنت کا وارث کامران مرزا کا بھائی نصیر الدین ہمایوں بنا۔ نصیر الدین ہمایوں نے فراخ دلی سے یہ علاقہ اپنے سوتیلے بھائی کامران مرزا کو سونپ کر حکمراں بنا دیا، مگر ان میں یہ دشمنی اور شاہی رقابت ہو گئی۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی وفات کے بعد لاہور پر کامران مرزا کا قبضہ ہو گیا۔ 1530 میں اس نے شہر میں اپنا باغ تعمیر کروایا، جو 16 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا، جس کے درمیان ایک تالاب، اور اس تالاب کے وسط میں 1540 میں ایک بارادری تعمیر کروائی، جو لاہور میں تعمیر کی جانے والی پہلی مغلیہ عمارت ہے۔ موجودہ وقت میں یہ بارادری دریائے راوی میں ایک جزیرے پر واقع ہے، لیکن اس کی تعمیر کے وقت دریائے راوی باغ سے کئی سو میٹر دور تھا۔ کامران مرزا کی بارادری شہر لاہور میں تعمیر کردہ مغلیہ عمارتوں پر قدامت کے لحاظ سے غالباً سبقت رکھتی ہے۔ یہ مستحکم و مضبوط پرانی عمارت اپنی عالیشان و بلند و بالا محرابوں کے ہمراہ دریائے راوی کے دائیں کنارے اب بھی کھڑی ہے۔ یہ عمارت ایک خوبصورت باغ کے وسط میں واقع ہے، جس کا شمار ان باغات میں ہوتا ہے جن کو پہلے پہل ہندوستان میں سرسبز و شاداب و میوہ جات سے بھرپور ملک سے آنے والے مغلوں نے لگایا تھا۔ اس وقت راوی اپنی موجودہ گزرگاہ سے 2 میل کے فاصلے پر شہر کی فصیل کے ساتھ بہتا تھا۔ محمد شاہ کے دور میں دریا نے اپنا رخ تبدیل کیا اور مغل امراء کے لگائے گئے بہت سے باغات بہا کر لے گئے۔ کامران مرزا کے باغ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ محرابوں کے نچلے حصے میں مختلف رنگوں کی تصاویر اور باغوں کی رونقوں کے نشان اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے جنوب میں محرابی پل کا ایک حصہ بھی موجود ہے، جس میں فواروں کا پانی بہتا تھا۔ تمام مورخین کامران کی بارادری کی عمارت کی مضبوطی اور استحکام کی بے حد توصیف کرتے ہیں کہ راوی کے پانی جب رخ بدلتے ہیں تو تمام عمارتوں کو بہا کر لے جاتے ہیں، لیکن یہ بارادری قائم رہتی ہے۔ سینکڑوں برسوں سے دریائے راوی جب سیلابوں کے ساتھ چڑھتا آتا ہے تو اس بارادری سے مسلسل ٹکراتا ہے، لیکن اس کی بنیادیں ابھی تک مستحکم ہیں۔ اور تو اور کامران بارادری کے ساتھ مغلیہ دور کے ایک تلخ واقعہ کی یاد بھی وابستہ ہے۔ اس بارادری میں شہنشاہ جہانگیر کے پاس بغاوت کرنے والے ان کے بیٹے خسرو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ زنجیروں میں جکڑے بیٹے اور دیگر باغیوں کو جب جہانگیر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے باغیوں کو سزائے موت کا حکم سنایا اور اپنے بیٹے خسرو کی آنکھیں نکالنے کا حکم صادر کیا، اور ساتھ ہی یہ تاریخی جملہ کہا کہ بادشاہ کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کامران مرزا کی بارادری سے قلعہ لاہور تک کے راستے میں 300 کے قریب خسرو کے ساتھیوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان کے درمیان سے گھسیٹ کر خسرو کو قلعہ لاہور لے جایا گیا اور نابینا کر دیا گیا۔ بعد ازاں قلعہ لاہور ہی میں خسرو کی موت واقع ہوئی۔ واضح رہے کہ جہانگیر نے خود بھی اپنے باپ جلال الدین اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی، اور اس دوران میں جہانگیر کے بڑے بیٹے خسرو کو اکبر کی کافی قربت حاصل ہو گئی تھی، اور یہ خیال کیا جانے لگا کہ اکبر کے بعد خسرو ہی بادشاہ بنے گا۔ مگر اکبر کی زندگی کے آخری حصے میں جہانگیر اور اکبر کی صلح ہو گئی، اور یوں جہانگیر ہی مغل سلطنت کا ولی عہد رہا، اور بادشاہ بننے کے لیے اس کو اپنے ہی بیٹے کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ مغل تخت کے وارث نصیر الدین ہمایوں اور کامران مرزا میں دشمنی کا نتیجہ وہی نکلا جو تاج و تخت کے پیچھے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔
کامران مرزا کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور کہتے ہیں کہ سوتیلے بھائی ہمایوں نے اسے اندھا کروا دیا اور بعد میں حج کے لیے مکہ روانہ کر دیا، جہاں 1557 میں وہ انتقال کر گئے۔ اس بارادری کا ذکر ایک انگریز آفیسر تھامس تھارنٹن کے خطوط میں ملتا ہے۔ یہ خطوط 1860 میں لکھے گئے تھے۔ سکھ دور حکومت میں 1849 تک اس بارادری کو دریائے راوی کو پار کرنے والے مسافروں سے واجبات کی وصولی کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس کی حالت خستہ تھی۔ اس کی مرمت و بحالی کا کام 1999 میں کیا گیا، جس پر تقریباً $1 ملین خرچ کیے گئے۔ موجودہ دور میں ایک سیرگاہ بنی ہوئی ہے۔ عوام کشتیوں کے ذریعے دریائے راوی پار کر کے یہاں آتے ہیں اور باغ کا لطف اٹھاتے ہیں۔